آج کی ہماری محفل میں مدرسہ غوثیہ تعلیم القرآن کے محترم محترم سید حبیب اللہ کاظمی جو کہ مومن مسجد مومن آباد اورنگی سے تشریف لائے، ان کی صاحبزادی سیدہ عروج فاطمہ ہماری محفل میں موجود ہیں۔ یہ 8 سال کی بچی ہے، لیکن تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ الحمدللہ ان کے والد گرامی کی تربیت کا نتیجہ کہ یہ بچی قرآن پاک حفظ کر رہی ہے، ترجمہ کنز الایمان اسے پورا ازبر یاد ہے۔ سبحان اللہ کی صدا کم ہے۔ آپ کہیں سے بھی، ابھی ہم اس بچی کا 10 منٹ کے لیے امتحان لیں گے، ترجمہ آپ کہیں سے بھی کنز الایمان شریف کی آیت پڑھیں۔ مولانا علم الدین شاہ صاحب آزادی بھی تشریف لائے، حضرت کا مشکور ہوں، آپ تشریف لائے، آپ قدم رنجا فرمایا، ہماری محفل کی رونق کو دوبالا کیا۔ آپ کہیں سے بھی ترجمہ پڑھیں، یہ بچی قرآن پاک کی عربی آیت اس کے آپ کے سامنے پیش کر دے گی۔ آپ آیت کا نمبر بتا دیں، یہ بچی آیت اور اس کا ترجمہ آپ کو بتا دے گی۔ سیدھا سیدھا تو سب کوئی پڑھ سکتا ہے، آپ ریورس میں چلیں کہ اس سے پیچھے کیا تھا، یہ بچی آپ کو بتا دے گی۔ آپ اس بچی کو قرآنی کمپیوٹر کا نام دے سکتے ہیں۔ بچی سیدہ عروج فاطمہ، آپ کے نعروں کی گونج میں یہ بچی آ رہی ہے اپنے والد گرامی سید حبیب اللہ شاہ کاظمی کے ساتھ۔ نعروں سے استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ بچی اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کے ترجمہ کنز الایمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محترم سامعین کرام، یہ ہمارے نہ پڑھانے کا کمال ہے نہ بچی کے پڑھنے کا کمال ہے، یہ قرآن پاک کا زندہ معجزہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینوں میں یہ تشریف لے آتا ہے۔ حضرت قلوہ مولانا استاد العلماء مولانا منظور احمد فیضی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش کروں گا کہ وہ سوال کریں۔ سب سے پہلے اسی آیت کا ترجمہ پڑھیں۔ نفسا فضلاتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون۔ آیت نمبر 72۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ۔ 72۔ اور جب تم نے خون کیا تو ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے، تو اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپاتے تھے۔ یہ اب میں حضور قبلہ شہزادہ غوث الورا حضور قبلہ جیلانی صاحب سے گزارش کروں گا، عرض کروں گا کہ وہ سیدہ عروج فاطمہ سے سوال فرما کر ان کی حوصلہ افزائی فرمائے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ ان آیت کا نمبر بتائیے اور اس کا ترجمہ بتائیے۔ آیت نمبر 15۔ اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا ان کی شان کے لائق ہے، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ پیر سید علم الدین شاہ صاحب الازری دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور بچی سے کسی آیت کا ترجمہ پڑھیں تاکہ وہ بچی اس کی آیت پڑھ دے۔ جناب سید علم الدین شاہ صاحب الازری۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا
اور تم پر طور کو اونچا کیا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. محترم سامعین کرام، ایک دلچسپ بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچی وہاں کھڑی ہے. میں حضور قبلہ فیضی صاحب سے گزارش کروں گا کہ کسی ایک آیت پر انگلی رکھیں، منہ سے نہ بولیں، بس آپ دیکھتے جائیے. حضور قبلہ کسی ایک انگلی پر، ایک آیت پر انگلی رکھیں. جی بیٹا، جہاں سے حضرت قبلہ نے انگلی رکھی ہے، جہاں سے حضرت قبلہ نے انگلی رکھی ہے وہاں سے اس آیت کو پڑھ دیجئے. یہ توجہ فرمائیں، جس آیت پہ انگلی رکھی ہے اس پہ اس کو پڑھ دیجئے. شاباش. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله. سبحان اللہ، سبحان اللہ، لیجیے لیجیے لیجیے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. سیدہ بیٹا یہاں دیکھ. سبحان اللہ، سیدہ عروج فاطمہ، سبحان اللہ. دیکھیں، یہ کوئی اس میں کوئی چھپی ڈھکی بات نہیں ہے، یہ تو آپ کے سامنے ہے. اور ابھی پھر تشریف دیکھیے گا کہ حضرت آپ کسی آیت پہ انگلی رکھیں، ذرا ان کا راستہ چھوڑ دیں گے. حضرت علامہ ابرار احمد رحمانی صاحب. بیٹا توجہ فرمائے. بیٹا یہ دیکھیے، ابھی بچی وہاں کھڑی ہوئی ہے. حضرت قبلہ علامہ ابرار احمد رحمانی صاحب اور قبلہ شہزادہ غوث الورا نے انگلی رکھی ہے. تو بیٹا میں گزارش کروں گا آپ سے، کوشش کریں کہ جہاں سے حضرت صاحب نے انگلی رکھی ہے وہاں سے پڑھنے کی کوشش کریں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر. ایسے نہیں جیسا آپ کو قرآن پاک پڑھ کر سنا رہے ہیں، ایسے حضور کی محبت میں نعرہ بھی اتنی زور سے لگائیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد النبی. حضرات محترم، اب پوری وہابیت کو ہمارا ایک چیلنج ہے، اگر اجازت ہو تو علماء کرام کی توسل سے میں پیش کر دوں. پوری وہابیت کو ہمارا ایک چیلنج ہے، اور وہ چیلنج یہ ہے کہ بڑے سے بڑے حافظ سیدھا تو پڑھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سیدھا تو قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، مگر اس کو اگر اس انداز میں پڑھا جائے، توجہ فرماتے جائیے گا جی. علماء کرام نہایت ہی ادب سے میں آپ کی توجہ چاہوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں حضور قبلہ سے حضرت قبلہ قادری صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ پہلے پارے کی کوئی آیت پڑھیں، پھر اس سے پہلے انشاءاللہ. حضرت میں تو اس بچی کا پہلے ہی سے مداح ہوں. سیدہ عروج فاطمہ بڑی محنت کی ہے انہوں نے، اور الحمدللہ ایسا نہیں، ایسا اچھا حافظہ اور یادداشت. اور یہ میں قرآن کا معجزہ کہوں گا. جہاں اس بچی کی محنت ہے
وہاں قرآن کا معجزہ ہے کہ اس قدر اچھی یادداشت اول آخر آیات کا، پھر ترجمے سے. یہ اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے کہ اعلیٰ حضرت نے قرآن کی روح کو چھو کر ترجمہ کیا ہے کہ جو اس ترجمے کو پڑھتا ہے وہ بھی قرآن تک پہنچ جاتا ہے. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. بیٹا یہ آیت کا نمبر بتائیں. جی آیت نمبر 108. 108. جی اس کا ترجمہ ہے. اس سے پہلے والی آیت کون سی ہے؟ ما ننسخ من آیت منسخ من آیات. بالکل صحیح. اور اس سے پہلے والی آیت کون سی ہے؟ ما یود الذین پہلے والی آیت کون سی ہے؟ یا ایھا اس سے الذین پہلے والی آیت کون سی ہے؟ ولو انہم آمنوا اللہ اکبر. اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. بس بیٹا. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیض رضا، کاروان اسلامی زندہ باد. ماشاءاللہ. بہت بڑی بات ہے حضرت کہ کیا اشتباہ ہوتا ہے اور شائبہ لگتا ہے اور کیا کیا اشکال پیدا ہوتے ہیں رواں پڑھنے میں، لیکن مستقل پیچھے آیات کا یاد کرنا. اللہ کو سلامت رکھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس یہ آخری سوال کرتے ہوئے میں انشاءاللہ اجازت چاہوں گا اور ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی ان علماء کرام مشایخ عظام کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم فرمائے. محترم سامعین کرام، یہ میری خواہش بھی تھی اور یہ دل کے اندر جذبہ بھی تھا کہ غیر ممالک میں لوگ اس طریقے سے قرآن پر ریسرچ کر رہے ہیں. الحمدللہ ہمیں بھی شوق ہوا اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں حضور کے صدقے میں کہ اس طرح کی ریسرچ ہو سکے. آخر میں سورہ فاتحہ شریف میں کمپیوٹر انسان نے بنایا ہے، مگر یہ ہے کہ یہ انسان نے بنایا ہے، آخر انسان کے اندر بھی اللہ کریم نے کوئی کمال رکھا ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا توجہ فرمائیں. سورہ فاتحہ شریف کی آیت نمبر 3 پڑھیں. مالک یوم الدین. 4 پڑھیں. ایاک نعبد 2 پڑھیں. الرحمن سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 5 پڑھیں. اولئک سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 11 پڑھیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 پڑھیں یا ایھا الناس اعبدوا. اور 21 کا ترجمہ بھی کریں. اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے. ماشاءاللہ. جزاکم اللہ احسن الجزاء. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. الحمدللہ آپ احباب نے ملاحظہ فرمایا کہ حضور اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کا ترجمہ کنز الایمان شریف اس بچی سیدہ عروج فاطمہ نے 8 سال کی عمر میں اپنے والد گرامی سید حبیب اللہ شاہ کاظمی کی سربراہی میں ان کی زیر نگرانی کس طرح اس نے کمال حاصل کیا. برکاتی فاؤنڈیشن کی جانب سے اس بچی کو نالین پاک کا تحفہ ہمارے جناب محترم الحاج محمد عارف برکاتی صاحب سیکرٹری برکاتی فاؤنڈیشن پیش فرمائیں گے. بیٹا یہاں آ جائیں. عروج فاطمہ. کاروان اسلامی کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ الحمدللہ جہاں اس نے عوام اہل سنت کی خدمت کے لیے نت نئے عمرہ پیکیجز پیش کیے، آج الحمدللہ کاروان اسلامی نے ایک ایسی نایاب بچی آپ کی جانب میں پیش کی آپ کی خدمت میں کہ جس کو ایران کے مختلف مقامات سے اور دیگر مقامات سے اس بچی کو آفر کی گئی، لیکن سید حبیب اللہ شاہ کاظمی جو کہ اہل سنت کے پکے اور سچے الحمدللہ مسلک کے اعلیٰ حضرت کے پیروکار ہیں، انہوں نے کاروان اسلامی کا انتخاب کیا کہ یہ بچی عوام الناس میں پیش کی جائے اور انہیں بتایا جائے کہ تربیت اگر والدین اپنی اولاد کی اگر صحیح معنوں میں تربیت کریں تو وہ انتہائی عروج اور کمال پر پہنچ سکتے ہیں. اور کیوں نہ ہو اس بچی کا نام ہی عروج فاطمہ ہے.